بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیر آئے درست آئے، بالآخر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 ہفتے قبل آج بڑا کھڑا کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 14 مئی کو الیکشن نہ کروانے کی نظر ثانی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف اب توہین عدالت کی کارروائی کیا آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ طاقتور حلقوں کو کس طریقے سے یہ بڑا دھچکا لگا ہے، اور چند دن پہلے جو سکندر سلطان راجہ صدر پاکستان سے ملاقات کے لیے نہیں گئے اور وزارت قانون و انصاف نے ایک اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جو بغیر ایک ملی بھگت لگ رہی تھی، اب دوبارہ پلٹ کر عمران خان اور صدر علوی کے ہاتھ میں کس طرح معاملات آ گئے ہیں، پوری صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ اس کی دلچسپ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انتہائی عام سماعت اور فیصلہ ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا، تو اس دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن میں تاخیری حربے استعمال کیے۔ مسلم لیگ نون کی جو اس وقت پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ 90 دن جو ہے وہ تب الیکشن 90 دن میں ہوتا ہے جب جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ہو، تو یہ ابھی صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے، بعد میں قومی اسمبلی کا ہوگا، تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اتنا خرچہ ہوگا، وزارت خزانہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ وزارت خزانہ جس نے جاتے ہوئے پورے ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچایا، اب انہوں نے اس وقت 24 ارب روپے نہیں دیے تھے، الیکشن کے اندر دینے سے انکار کیا۔ سیکیورٹی والوں نے، فوج نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ وزارت دفاع نے اپنی یہ درخواست رکھی، اور کچے کے ڈاکوؤں کا ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا انہی دنوں کے اندر کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ وہ کدھر گیا، زمین میں آسمان میں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، چونکہ اس وقت یہ بتانا مقصود تھا بظاہر کہ جناب ہماری پولیس بھی مصروف ہو گئی ہے، فوج بھی مصروف ہو گئی ہے، اور ہمارے جو خزانہ ہے وہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے، لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا، پھر بہت سارے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے سہولت کاری کی پارلیمنٹ اور حکومت کے ساتھ مل کر، اور وہ بینچ سے علیحدہ ہوتے ہوتے جو 3 رکنی خیر بینچ بنا اس کے اندر کہ یہ جو الیکشن کا التوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے اس کی سماعت کی۔ اب یہاں پر بڑی دلچسپ ہے، چونکہ تھوڑا سا آپ کو جب فیصلے کا پتہ ہوگا، تو آج جو نظر ثانی درخواست خارج ہوئی ہے اس کے اندر، اور پھر صدر علوی کا جو اختیار بحال ہو گیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فیصلے کے اندر جو ہے وہ تمام بہانے بنائے گئے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف جب تک مائنس نہیں ہوتے، ظاہر ہے الیکشن نہیں کروانا، جیسے ابھی یہ ڈرامے بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر فیصلے کے اندر کہا گیا کہ بھئی انہوں جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ 8 اکتوبر کو اکٹھے الیکشن کروائیں گے، اور 8 کو بھی آپ نے دیکھا ابھی یہ الیکشن نہیں کروا رہے، چونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی، ان کو یہ تھا کہ 8 آئے گا تو ہم آگے لے کر چلے جائیں گے۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ بھئی 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے۔ جو تاریخ مقرر کی ہے، صدر علوی نے جو تاریخ دے دی ہے وہ تاریخ درست ہے۔ پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ گورنر کے پاس اختیار ہے، تو لہذا وہ معاملہ ہم علیحدہ دیکھیں گے۔ اب یہاں اس کو سمجھیے گا، الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے کر دائرہ اختیار سے تجاوز کیا، یہ فیصلے کے اندر لکھا گیا تھا۔ پھر بتایا گیا تھا کہ 1 مارچ کو 3-2 کے تناسب میں فیصلہ دیا گیا، KPK کی حد تک معاملہ زیر سماعت رہے گا، اور یہ پوری جو تفصیل ہے اس وقت بتائی گئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کی سلیکشن نہیں ہے الیکشن کروانا، بلکہ ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان پر فرض ہے۔ وہ تنخواہ، گاڑیاں، پروٹوکول، چسکے ششکے، وہ سکندر سلطان راجہ کو، قوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے سکندر سلطان راجہ کے، وہ صرف اسی لیے پیسے اس کو مل رہے ہیں، اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، پیٹرول فری مل رہا ہے، جو سہولیات ملی ہوئی ہیں کہ وہ الیکشن کروائے گا، اور جب آ کر وہ الیکشن نہیں کروائے گا تو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ جو ہے اس نے یہ فیصلہ سنایا۔ اب کیا ہوا، اب نظر ثانی اپیل دائر کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ 14 مئی کو الیکشن تو نہیں ہوا، سب نے دیکھا، اور ہم نے کہا کہ بھئی الیکشن نہیں ہوا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ادھر سے بھنگڑے ڈالے گئے اب بھی وقت پر الیکشن نہیں ہوگا۔
لیکن सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के तनादर के अंदर पूरी सूरत हाल को ऐसे बना दिया है कि अब सिकंदर सुल्तान राजा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यहां जो है आज जो समाअत हुई है, क्योंकि अब 2 हफ्ते रह गए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर होना है, जो केसेस उन्हें छेड़े हुए हैं उसके अंदर उन्होंने जो है वो फैसले सुना के जाने हैं। अब ये जरा दिलचस्प है, मैं पहले आपके सामने रख लूं फिर आपको बताता हूं। अब यहां पर जो है वो आज पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक तफसीली फैसला मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा करानी है। चूंकि अब इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, जो आइन ने सदर को ताकत दी है, वो कहते हैं इलेक्शन एक्ट के तहत हमने मनसूख कर दी है। अब ये भी बात समझ में आने वाली नहीं है। अब वकील सजील सवाती ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए हैं। इन्होंने कहा कि इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है, यानी अब ये इख्तियार जो है वो सदर को नहीं है, इलेक्शन कमीशन को है, हमने ये बताना है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस सब का नजरसानी केस से कोई ताल्लुक नहीं है, चूंकि जब भी किसी केस का फैसला आता है तो नजरसानी अपील में यही बताना होता है कि इस फैसले के अंदर ये खामी है, ये कोताही है। अगर कोई नई सूरत हाल है तो वो वहां पे बहस नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि अगले हफ्ते का वक्त दे दे ताकि दलाइल तैयार कर सकूं, जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिए कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि आप अपना जवाब अभी अदालत में हमारे साथ पढ़ें, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि सेक्शन, यानी उन्होंने कहा जी अब वो कल वाला और हफ्ते वाली बात छोड़े, अभी पढ़ें, जो कुछ बताना है अभी बताएं। अब जो सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, यानी इलेक्शन की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन देगा या सदर देगा या गवर्नर देगा। इस मामले पर जो एक्ट में तरमीम हुई है वो आज वकील जो है वो सामने लेकर आया। इस पर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वकील साहब ज़हन में रखें ये नजर सानी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं। यानी ये जो है ये आपका इख्तियार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा है कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुतल्लक वादे है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पाकिस्तान का, उन्होंने कहना था कि आप 3 बार बता चुके कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं जिम्मेदारी है, यानी हम बता चुके कि भाई ताकत नहीं जिम्मेदारी है, आप आगे चलें। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता, यानी ये नहीं है कि आप यहां मौजें करें, आप सरकारी टैक्स पेयर के टुकड़ों पे पल के प्रोटोकॉल इंजॉय करें, भाई जब चाह हम इलेक्शन करवा देंगे। ये तो बड़ा एक जितनी तरामीम की गई है असल में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खौफ के अंदर की गई है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नजरसानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा से दलाइल मत दें, आइन किसी की जागीर नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर इलेक्शन, उन्होंने कहा कि आइन किसी की जो है वो जागीर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि यहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया। कमरा अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप कुछ कहेंगे? इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त खारिज की जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज किया था। फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो आईनी दरखास्त दायर करे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। मुमकिन है मुस्तकबिल में अदालत, इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ पोजीशन ले। मौजूदा केस नजरसानी का है, इसका दायरा महदूद है। यानी जो नया कानून है उसके मुताबिक कल को जो भी मामलात आएंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो इससे पहले कानून था जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि 90 दिन से आगे आप इलेक्शन नहीं ले जा सकते, लिहाजा इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अब इसके मुताबिक जो है वो सदर अलवी साहब, ज़ाहिर है इमरान खान बेशक वो सदर पाकिस्तान है, लेकिन तहरीक इंसाफ से
ان کا تعلق تو ہے, ان کا بیانیہ تو وہی ہے, ان کا موقف بھی وہی ہے جو تحریک انصاف کا آئینی موقف ہے. آئین پر عمران خان اور صدر علوی ایک پیج پر ہے. تو اب یہ گیم صدر علوی کے ہاتھ میں آئی ہے کہ بے شک وزارت قانون اور انصاف نے اپنے طور پر ایک رائے دے بھی دی ہے, تو صدر علوی اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر الیکشن کی, قومی انتخابات کی اپنی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. معاملہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے اب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن کے ممبران جنہوں نے یہ ساری گیم کی ہے ان کے خلاف عدالتی جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے, اور ان کے خلاف جو ہے وہ 90 دن کے اندر جو انتخابات سے انحراف کیا گیا, وزارت دفاع نے جو سیکورٹی دینے سے انکار کیا, وزارت خزانہ نے پیسے دینے سے انکار کیا, پنجاب پولیس نے پولیس دینے سے جو جس انداز کے اندر وہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو اب تو ایک ہوئے بیٹھے ہیں. تو اس وقت جو ہے بتایا گیا جیسے پورے پنجاب کی پولیس کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ, حالانکہ وہ تو روز پی ٹی آئی کے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور ان کاموں کے اندر لگایا ہوا ہے. تو یہ بالآخر ریٹائرمنٹ سے پہلے عمل درآمد اس فیصلے پہ بھی نہیں ہونا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن 2-4 مہینے بعد بھی ہوئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کو اس حد تک بچایا ہے کہ اب آگے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ باب ختم کر دیا ہے, وہ نئے طریقے سے تشریح کریں گے تو وہ پوری طرح جو ہے ان کا معاملہ بھی کھل کر آئے گا. تو آج یہ طاقتور حلقوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. نظر ثانی درخواست الیکشن کمیشن کی اڑا دی گئی ہے. صدر علوی کے پاس اب دوبارہ سٹے رنگ آ چکا ہے, وہ اناؤنس کر سکتے ہیں اگلے انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ دے سکتے ہیں, اور جب گورنر صوبائی تو گورنر ہی دیں گے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن جو ہے ان کے ممبران کے خلاف کارروائی کے لیے تحریک انصاف یا سول سوسائٹی میں سے کوئی جو ہے وہ درخواست دے گا تو کام آگے بڑھے گا. کارروائی نہ بھی ہو تو یہ ایک بہت بڑی آئینی اور قانونی شکست ہے, خاص طور پر ان لونڈے لپاڑے میرے منصور کی طرح کے جو صحافت کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور جو مسلسل کرپٹ لوگوں کو اور غیر آئینی چیزوں کا پچھلے کچھ عرصے سے بغض عمران میں دفاع کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بری خبر ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.